دوسرا میں یہ کہوں گا کہ میں نے پوچھا پہلے یہ والا سوال کہ 3 پروجیکٹس پی ٹی آئی کے گنوا دیں. 1754 ارب روپے کا بجٹ ہے خیبر پختونخوا کا. 1754 ارب روپے کا. آپ 3 پروجیکٹ نہیں گنوا سکتے اس کے اندر. اور لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ویلیو 100 ارب روپے سے زیادہ ہو چکی ہے. ان کے کابینہ کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم لوگ اتنے کرپٹ ہو, تم اتنے کرپٹ ہو. یہ معاملات چل رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 پروجیکٹ نہیں بتا سکتے کیونکہ سارا مال کھا گئے ہیں, پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ عوام وہاں پہ رول رہی ہے. نہ کوئی سولر کا پروجیکٹ آپ لگا رہے ہیں, نہ کوئی لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں, نہ کوئی آپ بائکس دے رہے ہیں, نہ کوئی لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, نہ کوئی اور کوئی آپ کا پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں کہ جی آپ نے یہ والا کام وہاں پہ کیا. اب یہ تو اپنا میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان ہے تو بتایا وہ صحیح سے کہ بھائی کیا, چونکہ جب میں وہاں گیا تھا تو وہ فیصل امین صاحب بتا رہے تھے کافی باتیں کہ ہم نے یہ کیا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس پہ کس طرح. لیکن میں یہ آپ گنوا دیں 3 اگر آپ گئے تھے تو. ایک بڑی لمبی فہرست ہے مگر جو گفتگو کا موضوع ہے اگر ہم اس پہ دوبارہ آئیں اور وہ اس آئی ایم ایف وفد وہ کہہ رہے 3 گنوا کے اگر نہیں چھوڑے ایک سیکنڈ اس پہ بھی آ جائیں گے مگر کیونکہ وہ آبفیوسکیٹ کریں اصل جو بات ہے اس پہ وہ جواب دینا نہیں چاہتے. جو اس وقت حقائق ہیں, جو اس وقت سچویشن ہے وہ ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں, اس پہ واپس آئیں. عدلیہ کا جو رول ہے عفنان صاحب نے خود کہا وہ بڑا اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ عدلیہ کیا انشور کرتی ہے؟ عدلیہ انشور کرتی ہے کہ ایک ملک میں رول آف لا ہو. ٹھیک, آئی ایم ایف کی بھی جو ان کی 6 کچھ ترجیحات ہیں, جن میں سے ایک ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں ٹرانسپیرنسی, رول آف لا اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اسٹرینتھن ہونا. وہ یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے گڈ گورننس پہ. جب گڈ گورننس ہوئے گی تو آپ دوبارہ ایک آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائیں گے, رائٹ, کیونکہ آپ 25واں پروگرام ہے ماشاءاللہ سے ہمارا. جبلی ہو گئی ہے مطلب ہاں سلور آئی تھنک. تو اب عدلیہ کا رول ہے رول آف لا انشور کرنا. کیا اس ملک میں رول آف لا ہے کہ جہاں پر شفاف اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوا, کڑی سب آ کے وہیں پر جڑتی ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے یا ہم نے خط اگر لکھا بھی ہے اور جو ڈوسیئر دیا ہے آئی ایم ایف کو, اس میں یہی لکھا ہے کہ ملک میں استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سیاسی استحکام, جو کہ کیونکہ 2023 میں جب الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب سے ملنے, خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میرے والد بھی اس میں موجود تھے, اور اس کے اندر یہی بات ہوئی کہ جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو تو بر وقت الیکشن ہونے چاہیے, شفاف اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں, اور اس بات پہ ہر کوئی آمادہ تھا. پاکستان کو نہیں دینے چاہیے, بالکل آئی ایم ایف کو پیسے دینے چاہیے پاکستان کو, مگر پاکستان کو جو پیسے وہ دے رہا ہے وہ منتخب کردہ اگر حکومت کو نہیں دے گا کہ جس کے پاس عوام کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے, تو یہ بڑے مشکل اقدام اٹھانے ہیں آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے. اگر تو ایک منتخب نہیں ہے نا تو ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے, ان کو نہیں دینے چاہیے پیسے. یہ وہ I'll tell you پیسے ضائع اس لیے ہوں گے کیونکہ ان کو جو مشکل فیصلے کرنے ہیں ان سے وہ ہوں گے نہیں, کیونکہ they're already unpopular and those steps are going to make them. ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت اس ملک میں ہم جہاں آ بیٹھے ہیں, اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے بہتر طریقے سے, so we need fresh elections. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آر ٹی ایس کی بحث تھی نا, کوئی پارٹی اس ایکسٹینڈ تک گئی ہے کبھی کہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں آپ کو پیسے نہیں دو یار. او مائی گاڈ, آر ٹی ایس تک تو بات ہی نہیں. اور اگر آپ آر ٹی ایس کی بات بھی کرتے ہیں, آپ لوگ اس رات اپنی ٹرانسمیشن اٹھا کے دیکھیں, پولز اٹھا کے دیکھیں, 18 والے کی آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے پی ٹی آئی کی سیٹیں 124 یا 126 تھیں, آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد پی ٹی آئی کی سیٹیں 116 ہو گئی. ہم we lost seats, these are facts, I swear they are. اب وہ 18 کی الیکشن میں بھی بہت کچھ ہوا اور 23 میں بہت کچھ ہوا. نہیں, there is no comparison. 18 میں اور جو 2024 میں لڑا, میں بتا سکتا ہوں کیا ہوا تھا. اچھا 2024 میں جو ہوا, اب وسیم آپ اس کے گواہ ہیں, 2024 میں ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. اور جو آپ کے پولز 18 میں بھی اب یہ نا کہ کچھ نہیں ہوا اور 23 میں بہت کچھ ہوا, اور اللہ نہ کرے بھی سلسلہ نہیں رکے تو 28 میں ہمارا پولز جو پریڈکٹ کر رہے تھے نا 18 میں, پولز کے لگ بھگ ہی, اور پی ٹی آئی واز دا پاپولر پارٹی ایون ان 2018. 2024 میں
ایک جماعت کو صرف 17 سیٹیں ملی ہیں آج وہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. اچھا جس جماعت کو 24 سیٹیں ملی ہیں ان کا صدر بیٹھا ہے. جس جماعت کو 180 سیٹیں ملی ہیں اس کا جو چیئرمین ہے, اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کی ساری قیادت جیل میں ہے. اور یا تو کوئی اصلی کیسز ہوتے, بوگس کیسز, 9 مئی کا جھوٹا بیانیہ, بند عدالتوں میں بند کمروں میں کیسز چلائے جاتے ہیں, مرضی کے اس میں ججمنٹس دی جاتی ہیں, جہاں پہ ڈیفینس کی جتنی بھی آرگیومنٹس ہیں ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے. دے آر ناٹ ایون پارٹ آف دا ریکارڈ اور آرڈر ہاف دا ٹائم.